نصاب اہل خدمات شرعیہ کا ایک خاص نظم رکھا تھا کہ آنا، امتحان دینا، ضرورتاً تعلیم حاصل کر کے اپنے اپنے مقام پر خدمات انجام دینا۔ وہی فکر حضرت حبیب عمر حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی کہ فرماتے کہ میری کوشش ہے کہ مہینہ 2 مہینے بچے کو لا کر رکھا جائے، سالوں تک رہنے کا ٹائم نہیں ہے، لا کر مہینہ 2 مہینے 6 مہینے رکھنا، اس کو تیار کر دینا اور لے جا کے اس کے گاؤں میں چھوڑ دینا تاکہ دینی نظام باقی رہے۔ اس فکر کو، اس سوچ کو عملی جامہ پہنا کر حضرت شیخ عبدالغفور رحمت آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہم سب کے لیے ایک مثال پیش کر دی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ خالی یہیں سے یہ کام ہو، اس کام کا اور مقامات سے بھی اجرا ہو تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ اور پھر حضرت کی یاد، لوگ بزرگوں کو یاد کرتے ہیں، 1 دن یاد کرتے ہیں، 2 دن یاد کرتے ہیں، کوئی 40 دن یاد کرتا ہے، کوئی 1 سال یاد کرتا ہے، لیکن حضرت کا معاملہ یہ ہے، حضرت جیب میں اپنی ایسی ایک یادگار چھوڑے ہیں، جب نکالتے ہیں یاد آتے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت جو ہے اپنی وہ کوششوں سے یہ نظامیہ برادری کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ میں عرض کروں، حیدرآباد کا نقصان ہے، تجویدی میدان کا نقصان ہے، اور تحریری، ابھی میرے سے کئی کالجز کے لیکچرز مل کے کہنے لگے صاحب ہم لوگ بڑی آسانی سے وہ کتابیں لیتے اور بچوں کو پڑھا دیتے تھے، ہر کسی کے پاس اتنی کوشش اور یہ اپنا وقت نہیں رہتا۔ تو اس طرح حضرت کا وقت واحد میں کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ربط تھا۔ بہرحال میں اپنی گفتگو کو اس بات کے ساتھ ختم کروں کہ ایک زمانے تک جامعہ نظامیہ میں شیخ التجوید کا عہدہ نہیں کے برابر تھا۔ میرے بچپن کی بات ہے کہ مجھے یاد ہے جب میں تجوید کا امتحان دیا تھا فرسٹ ٹائم، تقریباً آج سے 40-45 سال پرانی بات عرض کر رہا ہوں، اس وقت ایک بزرگ تھے جن کا حضرت شیخ سالم صاحب قبلہ عمودی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ہمارے بابا جان کے استاد ہوتے ہیں، اور مجھے وہ حضرت کے پاس تجوید کا امتحان دینے کا موقع ملا۔ وہ حضرت تاج القرہ کے شاگرد تھے، اور پھر ان کے بعد وہ حضرت کے گزرنے کے بعد میرے اور استاد محترم جن کے پاس میں نے تجوید سیکھی، حضرت قاری عمر صوفی قادری صاحب جو میرے بابا حضرت کے خلیفہ بھی تھے، وہ ایک حد تک امتحانات کے موقع پر، 7 عشرہ کے مواقع پر، امتحانات کے مواقع پر پیپر بنایا کرتے تھے، ایک کام ہوتا تھا۔ لیکن ان کے بعد حضرت محبوب علی نانا بھی تھے، لیکن نانا کی خدمات اپنی حد تک یقیناً سب لوگ سمجھتے ہیں کہ محبت بھرے نرم انداز سے آپ ایک محدود دائرے میں آپ کی خدمات تھی، اللہ حضرت کے خدمات کو قبول فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد اس میدان میں حضرت شیخ عبدالغفور رحمت آبادی علیہ رحمت والرضوان نے جس طرح سے کہ کام کیا وہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کام لکھا ہوا ہے۔ اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ محبوب علی نانا بھی ایک مدرسہ بنائے، وہ مدرسے میں ہی آرام فرما رہے ہیں، اور ان کے بعد جو شیخ التجوید کے طور پر آپ ایک خدمات انجام دیے، آپ کا بھی ایک بہترین مدرسہ، تعلیم بھی ہوئی، جہاں تربیت بھی ہوئی، اور اس مدرسے کی نگرانی کے لیے حضرت اب یہیں پر آرام فرما رہے ہیں۔ بہرحال میں زیادہ کچھ عرض کروں، اپنے حضرت کے وصال کے وقت میں لکھے ہوئے 2-3 شعر میں سنا دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، گرچہ کہ اس کے اندر کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن ایک تاریخ نکالنے کی بھی کوشش کی ہے، تو اسی پہ بات ختم کرتا ہوں۔ لہن خیرت ہوتا قرآن میں، یوں اچانک ہو گئے ہم سے جدا ایک باشعور، یوں اچانک ہو گئے، اچانک ہوئے صبح میں بھی تھے، شام میں بھی تھے، صبح اطلاع ملی، یقین نہیں آیا مجھے، یوں اچانک ہو گئے ہم سے جدا ایک باشعور، وہ جو پھیلاتے رہے تجوید قرآنی کا نور، وہ جو پھیلاتے رہے تجوید قرآنی کا نور، جن کو پڑھنے اور پڑھانے میں ملا کرتا سرور، جن کو پڑھنے اور پڑھانے میں ملا کرتا سرور، جو علوم مختلف پر رکھتے تھے کامل عبور، جو علوم مختلف پر رکھتے تھے کامل عبور۔ اب آپ کی خدمت میں حضرت کی موجودگی میں ایک عرض کروں ایک بات،
علوم کے بعد اس کی صفت کے طور پر مختلفہ آنی چاہیے. یہ عربی نہ حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ علوم غیر عاقل کی جمع ہے اور اس کی جمع باید مختلفہ آنی چاہیے، لیکن ضرورت شعری کے طور پر مختلف لے کے آیا ہوں. جو علوم مختلف پر، مختلفہ اگر کہوں تو وزن ٹوٹ جائے گا، جو علوم مختلف پر رکھتے تھے کامل عبور، خدمت مقبول کر. جی ادب کی سند مل گئی مجھے الحمدللہ اردو میں. جو علوم مختلف پر رکھتے تھے کامل عبور، جن کو پڑھنے اور پڑھانے میں ملا کرتا سرور، خدمتیں مقبول کر ان کی تو اے رب شکور، خدمتیں مقبول کر ان کی تو اے رب شکور، اور عطا کر دے جناح میں تو انہیں حور و قصور. اور آخر میں اس کیا ہے، تم بھی حیدر قادری رحلت کا سن کہنا ضرور. یہ پورے مطلع ہیں. تم بھی حیدر قادری رحلت کا سن کہنا ضرور، فانی دنیا چھوڑ کر اب چل دیے عبدالغفور. یہ اب چلیے عبدالغفور کا اگر جمع کیا جائے تو مادہ 1443 نکلتا ہے. بہرحال میں یہ دیکھ رہا تھا اور بھی لوگ لکھے ہوں گے، لیکن ان سب چیزوں کو اس وقت ہم پھیکا کہیں گے جب میں نے آج حضرت استاد محترم کے عربی اشعار دیکھے، جو الحمدللہ بھی دیکھا میں قبر شریف پر بھی لگے ہوئے ہیں. بہرحال میری طرف سے میں جتنا بھی کہوں کم ہے. میرے بڑے مخلص محب اور میرے بچے کو، میرے لڑکے اکبر علی صوفی کو حضرت سے شرف تلمذ بھی حاصل ہے الحمدللہ. میں ان چند کلمات کے ساتھ منتظمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ مجھے موقع دیا اور استاد محترم کا حکم تھا، حکم کی تعمیل میں اب دعا کروں گا کہ مولا ہمارے حضرت استاد محترم کو صحت و عافیت کے ساتھ سلامت باکرامت رکھے، اور یہاں ضرور کہوں گا حضور غریب نواز جیسی عمر عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی علیہ وآخر دعوانا.